بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدر محترم، مہمانان کرام اور آپ تمام حاضرین بزم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ آج پلس اکیڈمی کے اس اجلاس دستار بندی میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور یہ ایک ایسی مناسبت سے ہے جو ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، یعنی تکمیل حفظ قرآن پاک۔ جس وقت پلس اکیڈمی کی بسم اللہ ہو رہی تھی، اس وقت بھی مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ البتہ اس وقت میں اپنے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے اور ان کے کفش بردار کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا، لیکن اسی وقت مجھے یہ اندازہ تھا کہ اہل اللہ سے تعلق اور خلوص للہیت کی برکت انشاءاللہ ظاہر ہوگی، اور یہ ادارہ بڑھے گا، پروان چڑھے گا، اور اس کے اثرات و ثمرات سے ملت مستفید ہوگی، اس لیے کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ کامیابی کی بنیاد خلوص بھی ہے، محنت بھی ہے، جانفشانی بھی ہے، لگن بھی ہے، اور اپنے مشن پر بڑھنے اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ بھی ہے۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، جو پست ہمت ہوتے ہیں وہ راہ کی مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ اولوالازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ ہمت اور عزم اور حوصلے سے انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عزم اور ہمت کے نتیجے ہی میں انسان اپنی منزل سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اور باہمت لوگوں کے لیے کہا تھا، جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ساغر پٹک دیں چشمہ زمزم نکلتا ہے۔ پلس اکیڈمی کا یہ سفر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محنت اور جانفشانی کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ کرے یہ جاری رہے۔ ضرورت اس کی بھی ہے کہ ادارے نشان منزل کو دیکھتے ہوئے منزل کی طرف بڑھیں اور اپنا احتساب بھی کرتے رہیں، تاکہ مقصد سفر نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نیت چاہے جتنی اچھی ہو، اگر مددگار اچھے نہ ملیں، انسان کا سفر ناتمام رہتا ہے۔
اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور افراد کے انتخاب میں احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جو آدمی بے ہنر ہوتا ہے سانپ اسے ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور ہنرمند آدمی سانپ کو پکڑ کر اس کا زہر نکالتا ہے اور گزر اوقات کیا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہنرمند بھی ہوں، باحوصلہ بھی ہوں، مخلص بھی ہوں، وہی اداروں کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے بنیاد کا پتھر بنا کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ہم پہچانیں بلکہ انہیں سینے سے لگائیں، ہمت افزائی کریں اور اپنے سفر میں انہیں ساتھ رکھیں کسی بھی قیمت پر۔ حاضرین گرامی، یہاں ایک بچے کی دستار بندی ہوئی اور وہ حافظ قرآن ہوا۔ آپ سب اسے تہنیت اور مبارکباد دیں گے، ہم بھی تہنیت اور تبریک اور مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ حافظ قرآن بننا جتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ قرآن کو قرآن مجید کا نمونہ بن کر اور قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی کے ساتھ سماج اور معاشرے میں سامنے آنا ہوگا۔ قرآن مجید کا حفظ بہت بڑی نعمت، یہ خدائی انتخاب ہے۔ ہر سینہ نہ اس قابل کہ اس میں نور قرآن آئے، نہ ہر انسان اس لائق کہ حافظ قرآن کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے۔ یہ انتخاب الہی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم، خاتم المحدثین، اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے ان کی وفات پر لاہور میں تعزیتی اجلاس کی صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم اسلام کی 5 صدیوں میں پوری دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے مقدمہ فتح الملہم میں لکھا ہے، لم تر العیون مثلہ ولا رآہ ومثل نفسہ، نگاہوں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی اور نہ خود انہوں نے اپنا جیسا نابغیر روزگار دیکھا ہوگا۔ ایسے شخص تھے، ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھ لیں وہ حافظے میں نقش ہو جائے۔ کتب خانہ کہا جاتا تھا انہیں، چلتا پھرتا کتب خانہ۔ خود کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز پڑھ لوں 40 سال تک نہیں بھولتا ہوں۔ صفحہ سطر کے حوالے سے چیزیں بیان کرتے تھے، لیکن یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے کہ جو شخص چلتا پھرتا کتب خانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن بننے کی سعادت نہیں بخشی۔ وہ خود کہتے تھے میں قرآن مجید کا حافظ نہیں بن پایا۔ کیوں؟ کہ قوت حفظ یا انسان کی محنت اسے حافظ نہیں بناتی، اللہ کا انتخاب حافظ قرآن بناتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں۔ میں شجرہ طریقت کے لحاظ سے قادری سلسلے میں ہوں، نقشبندی مجددی سلسلہ بھی ہمارا ہے، لیکن بنیادی سلسلہ قادری ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہم روحانی اولاد ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر میرے مرشد تک 27 پشتے ہیں، اور سب کے سب پیر، سب کے سب بہت بڑے عالم۔ لیکن ہمارے حضرت خود کہتے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو حافظ قرآن تھے، لیکن وہاں سے ہماری یہ 27 پشت باوجود علم اور بزرگی کے کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہو سکا۔ اور یہ اس تناظر میں بیان کرتے تھے کہ قرآن مجید کا حفظ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سعادت وہ ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ حفظ قرآن نعمت ہے،
اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان حافظ بن گیا تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے حفظ کے بعد اپنے آپ کو قرآن مجید کی بیان کی ہوئی صفات کا نمونہ بنائے، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ سچا حافظ قرآن ہے، اس کے اندر خشیت ہو، حیا ہو، عفت ہو، طہارت ہو، اس کی اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ کی رضا کی ہو۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ جس انسان کے سینے میں اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت ڈالی اور پھر وہ نگاہ اٹھا کر دنیا کی کسی اور نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ اس نعمت کی توہین کرتا ہے جسے اللہ نے عظمت بخشی، اور اس نعمت کی طرف جھکتا ہے جسے اللہ نے بہت معمولی بنایا۔ قرآن مجید کے مقابلے میں سارا جہان ہیچ ہے۔ ابھی ہمارے مولانا اظہار صاحب یہاں وضاحت کر رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن، اچھا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہماری بیوی نے سوال کیا لیکن ہم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ جو ہم لوگوں کا حال ہے وہ ان کا بھی حال ہے ماشاءاللہ۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں تو خوب لمبی تقریر فرما رہے ہیں اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ میں مرید ہوا حضرت پیرنی صحابہ کے دست مبارک۔ تو نہیں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بھی تجربہ ہے، مائک اور وائف کے سامنے بولنا آسان کام نہیں ہے، مائک کے سامنے بھی اور وائف کے سامنے بھی یہ آسان کام نہیں ہے، بہت دل گردے والے انسانوں کا کام ہے۔ ہمارے والد ابا حضور سناتے تھے، ایک دفعہ کسی تنظیم نے سروے کیا اور اس میں یہ سروے کیا کہ گھر میں آپ کی حکومت ہے یا رانی سکہ چلتا ہے، یہ اس پہ سروے ہوا۔ تو 1000 گھروں میں سوال نامہ بھیجا گیا، اکثروں نے اس واہیات سوال کا جواب دینا پسند نہیں کیا، سمجھ لیجئے وجہ کیا رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور صاف لکھا کہ بھائی ہمارے ہاں تو انہی کی حکومت ہے، ہم تابعدار ہیں الحمدللہ۔ ایک خوش نصیب 1000 میں ایسا تھا جس نے لکھا کہ کس کی حکومت ہوگی، ہماری حکومت ہے، کس کی مجال ہے جو ہمارے سامنے دم مارے۔ تنظیم کے لوگ پھول ہار کے ساتھ پہنچے، ان کا اعزاز و استقبال کیا اور کہا کہ آپ 1000 میں واحد خوش نصیب ہیں، ہم آپ کا ایک بڑے جلسے میں اعزاز کرنا چاہتے ہیں، ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ جلسہ ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہریے، اندر پوچھ لو پھر بتا اجازت لے لو پھر آ کے عرض کرتا ہوں۔ یہ تھی ان کی حکومت۔ اچھا جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ مولانا نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جواب ہی نہیں دیا، اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن پہ اتنی بڑی مجلس سجانے کی کیا ضرورت۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ اس کو یوں کہیے کہ ہماری مجلس چھوٹی ہے، قرآن مجید کا حافظ بڑا ہے۔ ایک حافظ ایک طرف ہو اور سارا جہان دوسری طرف۔ اور یہ سوال اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس شخص کی چھوٹی سوچ کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے بچے کے سورہ بقرہ کی تکمیل کے موقع پر بڑی لمبی دعوت کی اور بہت اعزاز و اکرام کیا ان کے استاذ کا۔ تو وہ صاحب جو تھے پڑھانے والے، جب حضرت امام صاحب نے اشرفیوں کی تھیلی ان کو پیش کی، تحفے میں دی، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ابھی تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اور آپ اتنا انعام دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی پیشانی پہ بل آ گئے، انہوں نے کہا اشرفی تو قبول فرمائیے لیکن کل سے میرے بچے کو پڑھانے کے لیے نہ آئیے۔ وہ دنگ رہ گئے کہ ابھی تو اتنا اعزاز اور اب یہ بات، کہنے لگے کہ گستاخی معاف، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا تم نے کہا کہ ابھی تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے، یہ علامت ہے کہ تم سورہ بقرہ کے مقابلے میں ان اشرفیوں کو زیادہ سمجھتے ہو، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں قرآن مجید کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ایسے استاد سے اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتا جس کا سینہ عظمت قرآن سے خالی ہو۔
یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے. ایک حافظ قرآن بھی روئے زمین پر ہے تو وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور ایک حافظ قرآن بھی ہے تو وہ مینار نور ہے اور مشعل ہدایت ہے. ہمیں نہ قرآن مجید کو کمتر سمجھنا چاہیے، نہ قرآن مجید کے حافظ کو کمتر سمجھنا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا بدر عالم صاحب، جو حضرات علماء ہیں وہ جانتے ہیں، ترجمان السنہ کے مصنف، میرٹھ کے رہنے والے، اور ہجرت کر کے گئے مکہ مکرمہ میں، وفات پائی، وہیں مدفون ہوئے. ان کی قبر وہاں کے ضابطے کے مطابق ایک دو سال میں کھولی گئی دوسرے کو دفنانے کے لیے. وہاں جگہ کی تنگی ہے، تو لوگوں نے دیکھا کفن تک میلا نہیں ہوا، جسم سلامت، قبر بند کر دی گئی. دوبارہ پھر ایک آدھ سال کے بعد کھولی گئی، پھر کفن تک میلا نہیں اور جسم سلامت. پھر ایک آدھ دو سال کے بعد کھولی گئی. 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو سعودی گورنمنٹ نے ان کی قبر پر نشان لگا دیا کہ اب قیامت تک یہ قبر نہیں کھولی جائے گی. ان کے اس واقعے کی شہرت ہوئی تو ایک بہت بڑے عالم گئے ہوئے تھے حج کے لیے. انہوں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آپ کے والد یوں تو بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن ان کی یہ جو بعد الموت کرامت ظاہر ہوئی، اس کا سبب کیا؟ کون سا خاص عمل وہ کرتے تھے؟ تو ان کے صاحبزادے مولانا آفتاب عالم کچھ دیر سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے والد کا ایک عمل ایسا تھا جو میں نے اوروں میں نہیں دیکھا، اور وہی عمل شاید اس کرامت کا باعث ہے. پوچھا کیا عمل تھا؟ تو کہنے لگے کہ میرے والد نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلایا، چاہے مرید ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے عمر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اور وہ کہتے بھی تھے کہ جس طرح قرآن مجید کی طرف پیر پھیلانا درست نہیں، اسی طرح حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلانا بھی جائز نہیں. اور اس پر ان کا عمل تھا. اسی کی برکت یہ معلوم ہوتی ہے کہ موت کے بعد بھی ان کا کفن میلا نہ ہوا اور جسم سلامت رہا. یہ ہے وہ چیز کہ حافظ قرآن کا رتبہ ہمارے دل میں رہے، حافظ قرآن کی عظمت ہو، اور قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہر چیز ہماری نگاہ میں عظمت والی ہو، فضیلت والی ہو، برتری والی ہو، اور ہمارا خود رشتہ قرآن مجید سے جڑا رہے. یاد رکھیے گا، قرآن مجید صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری دنیا بنانے سنوارنے کے لیے بھی آیا ہے. زندگی کی ہر تاریک راہ روشن ہوگی اگر قرآن مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا. یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمارے لیے سارے بند دروازوں کو کھولنے کا سبب ہے. اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم. کہ اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن سے جڑے رہو. یہ حیات بخش کتاب ہے، تمہارے مردہ دل بھی زندہ ہوں گے، تمہاری بد راہیں بھی کھل جائیں گی. یہ حیات بخش کتاب ہے، یہ انقلاب آفرین کتاب ہے. چین میں انقلاب آیا تھا، وہاں کا جو شخص انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس کا نام تھا ماؤ زیتنگ. جو صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہ شخص کمیونزم پر یقین رکھتا تھا، کمیونسٹ تھا. اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے کہ کمیونزم لادینیت ہے، الحاد ہے. وہ مذہبوں کو نہیں مانتا، مذہب کی مخالفت اس کی خمیر و ضمیر میں شامل ہے. ماؤ زیتنگ نے اس زمانے کی جو حکومت تھی، جو گورنمنٹ تھی، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بادشاہت کو مٹایا، جمہوری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور مشقتوں سے اور تکلیفوں سے گزرا. اور پھر وہ وقت آیا کہ اس نے لاکھوں انسانوں کی مدد سے اس گورنمنٹ کا تختہ پلٹ دیا اور اپنی حکومت قائم کی، اور وہ خود چیئرمین بنا. اور اس کے بعد چند برسوں میں اس نے چین کو زبردست انقلاب سے مالا مال کیا. ہمارے پڑوس کے ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں سے صوبہ سندھ کا چیف منسٹر
اور اس کی کابینہ کے سارے منسٹرز گئے چین کا دورہ کیا گیا، ترقیات کا جائزہ لیا گیا، وہاں جو کچھ طب کی سہولتیں، میڈیکل کی سہولتیں، ایجوکیشن کی سہولتیں، ان کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد چیئرمین ماؤ زیدونگ سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کا ملک دیکھا اور چند برسوں میں ایسی حیرت انگیز ترقی ہوئی، اس کا راز کیا ہے؟ تو سنیے جو اس کا جواب تھا، وہ اس زمانے کے انگریزی اور اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا۔ گئے ہیں لوگ اس ملک سے جو اسلام کے نام پر بنا، مسلمان، پوچھ جس سے رہے ہیں وہ کمیونزم پر یقین رکھنے والا انسان، وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ میرے ملک کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سن لیجئے، قرآن آپ پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن آپ پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ صرف آخرت کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے یہ قرآن، یہ زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے، یہ انسان کو انسان بن کے جینا سکھاتا ہے، یہ آدمیت کا احترام اور انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید جو ہمارے لیے رفعتوں اور بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی، آج ہم یہاں جمع ہیں تو اس حقیقت کو بھی ذہن میں تازہ کیجئے، اس بات کو بھی ذہن نشیں کیجئے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ہمیں معیاری عصری تعلیم دین کے ماحول میں دینی ہوگی۔ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا، مضبوطی سے سرزمین پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور کوئی شعبہ، کوئی محاذ ایسا باقی نہ رہے جہاں ہم مضبوطی کے ساتھ اپنی نئی نسلوں کی حفاظت اور ان کے ایمان پر باقی رہنے کی جد و جہد کا حصہ نہ بنے۔ یاد رہے کہ آج کے حالات ہمارے لیے نہایت آزمائش کے حالات ہیں۔ ہم اس ملک میں ایک دو راہے پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، یا تو ہم اپنی سمجھداری، کردار کی بلندی، اپنی محنت اور جد و جہد کے ذریعے، یا تو ہم اپنے دشمنوں اور حریفوں پہ غلبہ پائیں گے اور دین کے علم اور پرچم کو لہرائیں گے، یا سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں ہم بے موت مر جائیں گے۔ دو شکلوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں خطرات کو، چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہوگا۔ جو خطرات ہیں ہمیں ان کے پیش نظر مضبوطی کے ساتھ آگے آنا ہوگا، کسی خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں کہ جس کو دیکھیے وہ اسلام کے پیچھے، مسلمان کے پیچھے، یہودی مسلمان کے پیچھے، عیسائی مسلمان کے پیچھے، فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے، اور فلاں قوم اور فلاں تہذیب اور فلاں ثقافت سب اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کبھی مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ سب ہمارے ہی پیچھے کیوں لگتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پیچھے لگے ہوئی طاقتیں ہیں یا لگے ہوئے لوگ ہیں، اس کا ایک واضح اور کھلا ہوا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر یہودی، عیسائی، فرقہ پرست طاقتیں، مختلف قومیں اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ سب پیچھے ہیں اور اسلام اور مسلمان آگے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ مایوسی کی وجہ نہیں بن سکتی ہے، یہ ہمارے لیے اس اطمینان کا سبب ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں، ہم سچے دین کے ماننے والے ہیں۔ مخالفت ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب اور مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ ہماری کلائی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر یلغار کرنے والوں کو بھرپور جواب دے سکیں۔ بزدلی کسی اور کا راستہ ہو تو ہو، مسلمان کا شیوہ و شعار نہیں ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔
اس شان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اس ملک میں ہمیں جینا چاہیے اور ساری دنیا میں ہمیں جینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہم آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ اسکول عصری تعلیم کے لیے قائم ہو، دینی ماحول میں چلے، بہت اچھا، بہت مبارک، لیکن یہ نہ ہو کہ اسلامک اسکول ایک سمبول بن کے رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف چند رسمی چیزوں کو پڑھا دیں اور سمجھا دیں اور سمجھیں کہ کام تمام ہو گیا۔ اسلامک اسکول کا کنسپٹ اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں پڑھنے والا بچہ عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ داخلی یا خارجی فتنے اسے ایمان سے ہٹا نہ پائیں۔ آپ کے ہاں پڑھنے والا بچہ عمل کے اعتبار سے اتنا مستحکم ہو جائے کہ زمانے اور ماحول کی خرابیاں اسے صراط مستقیم سے دور نہ لے جا سکیں۔ اس کا ذہن واضح، اس کا عمل مستحکم اور اس کے جینے کا طریقہ جداگانہ، اس کی سوچ منفرد۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ علم بہت سو نے حاصل کیا، آج دنیا حیران ہو رہی ہے۔ جیفری ایپسٹین نام کے شخص جو بہت ہی بڑا زانی اور بدکار شخص تھا، اس کے جو فائل سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے سورما ہیں، کتنے بڑے بڑے علم والے ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں جو اس کے جزیرے میں جا رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے۔ صرف عیاشی نہیں، ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو، لڑکیوں کو ذبح کر رہے تھے، ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ تہذیب جدید کا وہ چہرہ ہے، وہ بھیانک چہرہ ہے جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایمان کے بغیر اور خوف خدا کے بغیر کوئی تعلیم انسان کو انسان نہیں بنا سکتی۔ یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہیں یہ واقعات کہ جن لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا، خود ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ اوپر سے انسان ہے، اندر سے بھیڑیے سے زیادہ خوفناک ہے۔ ان کو کیا منہ ہے کہ وہ اسلام کے صاف شفاف نظام کے اوپر لب کشائی کریں۔ آج ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنا جائزہ لو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر کون سی انسانیت، تمہارے اندر کون سی شرافت، تمہارے اندر کون سے اخلاق۔ ایسے سائنسداں ہماری جوتیوں کی ٹھوکر میں ہیں جو سائنس میں تو ترقی کریں مگر انسان نہ بن سکے۔ یاد رکھیے گا، سائنس اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان اگر بنیں گے ایمان کے سانچے میں ڈھل کے بنیں گے، خوف خدا کے سانچے میں ڈھل کے بنیں گے، قرآن کے سانچے میں ڈھل کے بنیں گے۔ یہ جو ہمارے فضیلت الشیخ امریکہ والے جو دنیا میں بڑا خم ٹھوک کے پھرتے ہیں، ان کا بھی فائل میں بار بار اس میں گرامی آیا ہے۔ جی ہاں، اور آج ماشاءاللہ آج کی خبر ہے تازہ بتازہ کہ آج ماشاءاللہ انہوں نے ہم پیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج انہوں نے تقریر فرمائی ہے امریکہ میں، اور بالکل خانقاہی اور اصلاحی تقریر، جس میں فرمایا ہم سب کو رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ مذاق نہیں کر رہا، تقریر میں نہیں کہہ رہا، آج تقریر کی ہے انہوں نے کہ ہم سب کو رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم بغیر خدا کے سہارے کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی دعائیہ تقریب کے اہتمام کا بھی اعلان کیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دعائیہ تقریب اس لیے ہے کہ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جو خود پھنس رہے ہیں اور دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی یہ سب راہیں ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے وہ خانقاہوں کے ہی رخ کرتا ہے، بالآخر یہ فضیلت الشیخ کو بھی وہیں آنا پڑا، اور عجیب عجیب کرشمے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو فضیلت الشیخ ہیں ان کو بھی آپ نے سنا ہوگا، کچھ دن پہلے ماشاءاللہ مولانا عبدالرشید مدنی سے عربی سیکھ کے تقریر فرما رہے تھے۔ مدرسہ بھارتیہ کے محتمل صاحب ماشاءاللہ مستقبل کو اتنے ٹکڑے کیا کہ میں پریشان ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ٹکڑا ادھر گرا، اتنی زبردست عربی تقریر ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں، اورنگ آباد والے تو بڑے شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو ہاں بہترین عربی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ نہیں آ رہی ہے تو ادھر آ جائیے. خیر ابھی جو عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنا کہ دیکھیے اگر تعلیم ہوگی، اونچی اونچی ڈگریاں ہوں گی، تربیت نہیں ہوگی، انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو، چپ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اپنی اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہ بھولو. یہ نصیحت اکبر نے بہت پہلے کی تھی اور نہایت قیمتی نصیحت ہے. جو انسان اپنے آپ کی حقیقت کو نہ بھولے، اپنے پروردگار کی حقیقت کو نہ بھولے، وہ صراط مستقیم پہ چلتا چلا جائے گا. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. جو بنیادی باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی تھی میں نے یہاں وہاں سے عرض کر دی. اشفاق موتی والا صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے رفقا اس کام میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ہم آپ بھی ان کے دست و بازو بنیں اور اس جد و جہد کا حصہ بنیں. کوئی بھی کام افرادی طاقت کے بغیر اور وسائل کی فراہمی کے بغیر نہیں ہوا کرتا. ہم افرادی قوت بھی فراہم کریں، وسائل بھی فراہم کریں، اور اگر کچھ نہ کر سکیں کم سے کم کلمہ خیر کہہ دیا کریں. ایک کام سے بچیں کہ کام کرنے والوں کی ہمت شکنی نہ کریں، کام کرنے والوں کی ٹانگ پکڑ کے نہ کھینچیں. میں مشورہ دیا کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے بیٹھے بیٹھے ان کے پیر ذرا لمبے ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں پیر اڑا دیا کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے مفتی کا مشورہ ہے، ٹانگ اگر بڑھ گئی ہے کٹوا لیجئے، کسی کے کام میں نہ اڑائیے. انسان ہے، کام کرنے دیجئے، غلطیاں بھی ہوں گی، درستگی بھی ہوگی. آدمی پڑھے گا، غلطیوں سے سیکھے گا. انسان کو عقل بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. تو آدمی جب پڑھتا رہے گا اور ٹھوکریں کھائے گا وہ خود درست سمت میں چلا جائے گا. اور ہمارا یہ سفر برابر جاری رہنا چاہیے. کسی نے کام کی بات کہی تھی، انسان درخت نہیں کہ گڑا رہے، انسان نگینا نہیں کہ انگوٹھی میں جڑا رہے، انسان دیوار نہیں کہ ہمیشہ کھڑا رہے. انسان ہے، اسے چاہیے کہ آگے بڑھے اور عزم و ہمت کے ساتھ اپنے سفر کو تمام کرے. واللہ هو الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. برق کیا، شرارہ کیا، رنگ کیا، نظارہ کیا، ہر دیے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے.